وہ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج رمضان المبارک کی 8 تاریخ ہے، سن 1441 ہجری ہے۔ مئی مہینے کی 2 تاریخ ہے، سن 2020 عیسوی ہے۔ پورے ملک میں لاک ڈاؤن کا دور ہے اور کرونا وائرس کی وبا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس وبا سے انسانوں کو نجات عطا فرمائے اور اس کو اپنے قرب کا ذریعہ بنا دے۔ آج کے دور میں، جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، طرح طرح کے فتنے اور طرح طرح کی آزمائشیں ہیں۔ ان آزمائشوں میں ہمیں کس طرح سے گزرنا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت پیارا دین دے کر، تعلیمات دے کر آگاہ پہلے سے فرما دیا ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولات میں داخل تھی۔ اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ اے اللہ، ہم آنے والے فتنوں سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں، ظاہری فتنوں سے بھی اور باطنی فتنوں سے بھی۔ یہ کتنی پیاری دعا ہے کہ انسان جب دنیا میں آیا ہے تو اس کو طرح طرح کی آزمائشوں سے یہاں گزرنا ہے، تو ان آزمائشوں سے کیسے پار گزرے، کس طرح سے نجات حاصل کرے۔ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف رجوع کیے بغیر چھٹکارا ملنا مشکل ہے۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روز اول سے یہ بتلایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کریں۔ اللہم انی اعوذ بک، اعوذ کے معنی ہیں گویا چمٹ کے پناہ مانگنا۔ جیسے کوئی بچہ چھوٹا سا ہو، منا سا ہو، اور اس کو کوئی خطرہ نظر آ رہا ہو تو اپنے ابو کے پیروں سے چمٹ جاتا ہے اور کہتا ابو بچا لیجئے، تو باپ جھکتا ہے، اس کو اور اپنی پناہ میں لے لیتا ہے۔ تو اعوذ بک، اللہم انی اعوذ بک، کہ اللہ ہم آنے والے فتنوں سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، ظاہری فتنوں سے بھی اور باطنی فتنوں سے بھی۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پیاری دعا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اپنا معمول بنا لیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ ایک بات کو سمجھ لیں، ایک ہے کسی چیز کا پاس میں ہونا، ہمارے قریب میں ہونا، جس کو کہتے ہیں قرب، اور ایک ہے اس کی پہچان کا ہونا کہ یہ چیز ہمارے پاس موجود ہے۔ تو قریب ہونا الگ چیز ہے، اور قریب ہونے کا علم ہونا، پتہ ہونا کہ یہ ہمارے پاس ہے اور اس کا یہ نفع نقصان ہے، یہ الگ چیز ہے۔ تو ایک ہے قرب اور ایک ہے معرفت، دونوں چیزیں الگ ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں، لیکن کسی جگہ اس کا فائدہ ظاہر ہوتا ہے تو ہم سوچتے ہیں ارے یہ چیز تو ہمارے پاس بھی موجود ہے، اور پھر آدمی اس کو سنبھال کے رکھتا ہے۔ جب تک اس کا فائدہ معلوم نہیں تھا، وہ پاس میں تو تھی لیکن اس کی اہمیت نہیں تھی، اس کی قدر نہیں تھی، اور جب اس کا فائدہ معلوم ہو گیا تو اس کی قدر بڑھ گئی اور اس کو سنبھال کے رکھنے لگے۔ اللہ پاک نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، لیکن اس دین کی نعمت ہونے پر ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ہمارے پاس نعمت ہے اللہ کی۔ جیسے جس کے گھر میں پیٹ بھر کے کھانا ہر وقت دستیاب ہوتا ہے، کھانے پینے کی ہر چیز دستیاب ہوتی ہے،
تو وہ ان کھانے پینے کی چیزوں کو، نعمتوں کو نعمت نہیں سمجھتا، اس لیے کہ اس کی اہمیت ہی نہیں۔ اہمیت تو تب معلوم ہو جب کبھی 2-4 دن کے فاقے ہوں، اور تب کبھی ایک سوکھا ٹکڑا اور لقمہ ملے، تب پتہ چلے گا کہ کھانے پینے کی کیا نعمت ہے۔ تو اللہ پاک نے ہمیں ایمان دیا ہے پیدائشی طور پر، لہذا ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام اس کی اہمیت کو جانتے تھے، اور اس کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ انہوں نے کفر کی ظلمات کو دیکھ رکھا تھا، اور کفر کی ظلمات سے نکل کر، اندھیروں سے نکل کر وہ اسلام کے اجالے میں آئے تھے، اس لیے ان کو اس کی قدر تھی۔ نیز کفر کے نقصان سے انہوں نے نقصان اٹھایا ہوا تھا، اس سے ڈسے ہوئے تھے، پھر ایمان کی ٹھنڈی چھاؤں میں آ کر اس سے وہ لطف اندوز ہوئے، ان کو اس کی نعمت کی قدر تھی۔ اللہ پاک نے مجھے آپ کو بن مانگے ایمان عطا فرما دیا، بن مانگے کلمہ گو ماں کی چھاتی سے دودھ پینا نصیب فرما دیا، بن مانگے ہم نے اسلامی ماحول میں آنکھیں کھولی، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ جس طرح سے کھانے پینے کی نعمتوں پر ہمارے اوپر شکر واجب ہے، ایمان کی نعمت پر بھی ہم پر شکر واجب ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ پیارے اللہ، آپ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور اسپیشل الگ سے ضمناً نہیں کہ کھانے کی دعا پڑھ لی اور دعا کے ساتھ ساتھ اسلام کا شکر ادا ہو گیا، نہیں، وہ تو ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ اسپیشل ہم وقت نکالیں اور وقت نکال کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے والے بنیں، پھر دیکھیے انشاءاللہ کتنا نفع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، تم اگر شکر کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اور زیادہ اضافہ کریں گے۔ تو اسلام کی نعمت پر اگر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں قدردانی بھی عطا فرمائیں گے، اور اللہ پاک اس میں اضافہ بھی فرمائیں گے۔ یہ عزیز اس موقع پر ایک شعر پڑھا کرتا ہے کہ ہمارا حال بالکل اسی نوجوان بچے جیسا ہے جو تیل بیچتا پھر رہا تھا، نوعمر تھا۔ تو ایک شخص پڑھا لکھا دروازے پر آیا اور آ کر پوچھا، بیٹا تم تیل بیچ رہے ہو، یہ عمر تو تمہاری پڑھنے کی تھی۔ کہ جی میں پڑھا ہوا ہوں۔ کیا پڑھے ہو؟ کہ میں فارسی پڑھا ہوا ہوں۔ اس زمانے میں فارسی کا پڑھا لکھا ہونا ایسا قابل سمجھا جاتا تھا جیسے آج کے دور میں انگریزی پڑھا لکھا آدمی قابل سمجھا جاتا ہے۔ تو اس نے فوراً ماتھے میں ہاتھ مارا اور کہا، پڑھی فارسی اور بیچے تیل، یہ دیکھو قدرت کے کھیل۔ اور کسی نے کہا کہ نہیں، شعر اصل میں یوں نہیں ہے، شعر یوں ہے، پڑھا پارس بیچے تیل، یہ دیکھو قدرت کے کھیل۔ اور معاملہ اصل میں یہ بنا تھا، جب وہ نوجوان بچہ تیل بیچتا پھر رہا تھا تو ایک جوہری دروازے پر آیا اور کہا، اے بیٹا ادھر آؤ، ہمیں بھی تیل کی ضرورت ہے، ذرا بتاؤ کیا بھاؤ ہے۔ تو اس نے اپنے جھولے میں سے، جہاں اس نے ترازو بھی رکھی ہوئی تھی اور ساتھ میں وزن کے لیے، پیمائش کے لیے ایک وزن بھی رکھا ہوا تھا، اور وزن جو ہے وہ آج کے دور میں جس طرح سے پرٹیکولر وزن ہوتے ہیں 1 کلو 2 کلو 3 کلو کے گورنمنٹ سے منظور شدہ، اس طرح کا نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ کوئی پتھر، کوئی میٹل آدمی وزن کے طور پہ ساتھ رکھتا تھا اور کہتا تھا، یہ جو وزن ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اس کے ہم وزن اتنے میں دیتا ہوں۔ تو اس نے اپنے تھیلے میں سے ترازو بھی نکالی اور ایک پتھر نکالا اور وہ دکھایا کہ یہ دیکھ لو، اس کے ہم وزن اتنے میں دوں گا۔ اب اس جوہری نے جب اس پتھر پہ کو دیکھا، اس کو ہاتھ میں لیا، تو اس کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، اور اس نے اس وقت کہا، پڑھا پارس اور بیچے تیل، یہ دیکھو قدرت کی کھیل۔ پارس اصل میں بہت قیمتی پتھر ہوتا ہے، کہتے ہیں اس کا خاص استعمال اگر خاص انداز سے کیا جائے تو کوئی بھی میٹل سونا بن جاتا ہے۔ تو کہ اتنا قیمتی پتھر، اگر اس کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کا فائدہ کیا ہے، یہ صرف پتھر ہی کو یہ بیچ دے تو اس کو اتنی قیمت ملے گی کہ اس کو یہ زندگی بھر آرام سے بیٹھ کر کھائے گا۔ لیکن اس کے پاس پارس تو پڑا ہے، لیکن اس کو اس کی معرفت نہیں اور پہچان نہیں، اس کا علم نہیں ہے کہ یہ کتنی قیمتی چیز ہے۔ ٹھیک بالکل اسی طرح ہمارا حال ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے دین عطا فرمایا، اسلام عطا فرمایا، اس کے احکام ہمارے سامنے رکھے، اس کے مواقع اللہ پاک نے عطا فرمائے کہ ہم اس کے احکام کو وقتاً فوقتاً ادا کریں، لیکن ہمیں اس کی قدر نہیں ہے کہ اللہ پاک نے کتنی عظیم الشان دولت ہمیں عطا فرمائی ہے اور کتنا پیارا نور عطا فرمایا ہے۔
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں صحابہ کرام کو بٹھا بٹھا کے سمجھایا کہ دیکھو دین پر ایسے چلو، اس طرح اس پر عمل کرو، اس کی خوبیاں یہ ہیں، اور اس دین پر چلتے ہوئے اگر کچھ تکلیف آئے تو ان کو اس طرح سے برداشت کرو، اور اگر کوئی فتنہ اور کوئی آزمائش آئے تو ان فتنوں اور آزمائشوں میں آپ اس طرح کی دعائیں پڑھو، اس طرح اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں تمہیں لے لیں گے، اور دنیا میں اگر تم کسی آزمائش میں پھنس بھی گئے، کسی چکر میں آ بھی گئے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن شہادت کا مرتبہ عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں بخشائے لوگوں میں شمار فرمائیں گے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کھول کھول کے بیان فرمائی۔ آج کی اس مجلس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں فتنوں کی چیزیں بیان فرمائی ہیں، ان فتنوں کی کچھ نشانیوں کا تذکرہ کرنے کا ارادہ ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف میں تفصیل سے ملتی ہیں۔ چنانچہ سنتے جائیں اور ایک لمحے کے لیے اس پر توجہ دیں کہ یہ فتنہ کی جو نشانی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، ہمارے دور میں یہ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی، اور اگر ہو گئی ہیں تو اب ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنی ہے اس پر بھی ایک لمحے کے لیے غور کریں۔ حضرت مولانا یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب عصر حاضر حدیث کے آئینے میں اس نام سے ایک کتاب تحریر فرمائی ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے فتنوں سے متعلق تمام احادیث کو جمع کرنے کی کوشش فرمائی ہے۔ اس میں ایک حدیث ایسی لائے ہیں جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کے دور کی 72 باتیں بیان فرمائی ہیں۔ ان کو آپ سنتے جائیں اور اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیتے جائیں کہ یہ سب باتیں ہمارے موجودہ ماحول پر کس طرح صادق آ رہی ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب 72 باتیں پیش آئیں گی۔ لوگ نمازیں غارت کرنے لگیں گے۔ نمبر 1، لوگ نمازیں غارت کرنے لگیں گے، یعنی نمازوں کا اہتمام رخصت ہو جائے گا۔ یہ بات اگر اس زمانے میں کہی جائے، اس زمانے میں کہی جائے تو کوئی زیادہ تعجب کی بات نہیں سمجھی جائے گی، اس لیے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے جو نمازوں کی پابند نہیں ہے، العیاذ باللہ۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس وقت ارشاد فرمائی تھی جب نماز کو کفر اور ایمان کے درمیان حد فاصل قرار دیا گیا تھا۔ اس زمانے میں مومن کتنا ہی برے سے برا، فاسق و فاجر ہو، بدکار ہو، لیکن نماز نہیں چھوڑتا تھا۔ اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ نمازیں غارت کرنے لگیں گے، یقیناً یہ ہمارے زمانے کی بات ہے۔ نمبر 2، امانت ضائع کرنے لگیں گے، یعنی جو امانتیں ان کے پاس رکھی جائیں گی اس میں خیانت کرنے لگیں گے۔ نمبر 3، سود کھانے لگیں گے۔ نمبر 4، جھوٹ کو حلال سمجھنے لگیں گے، یعنی جھوٹ ایک فن اور ہنر بن جائے گا۔ نمبر 5، معمولی باتوں پر خون ریزی کرنے لگیں گے، ذرا سی بات پر دوسرے کی جان لے لیں گے۔ 6، اونچی بلڈنگیں بنائیں گے۔ 7، دین بیچ کر دنیا جمع کریں گے۔ 8، قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے بدسلوکی ہوگی۔ 9، انصاف نایاب ہو جائے گا۔ 10، جھوٹ سچ بن جائے گا۔ 11، لباس ریشم کا پہنا جائے گا۔ 12، ظلم عام ہو جائے گا۔ 13، طلاقوں کی کثرت ہوگی۔ 14، ناگہانی موت عام ہو جائے گی، یعنی ایسی موت عام ہو جائے گی جس کا پہلے سے پتہ نہیں ہوگا، بلکہ اچانک پتہ چلے گا کہ فلاں شخص ابھی زندہ اور ٹھیک ٹھاک تھا اور اب مر گیا۔ اسی طرح سے آج کل کے دور میں اچانک کی موت ایکسیڈنٹ سے وجود میں آ رہی ہے، تھوڑی سی دیر میں پلک جھپکنے میں آدمی موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ 15، خیانت کرنے والے کو امین سمجھا جائے گا۔ 16، امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا، یعنی امانت دار پر تہمت لگائی جائے گی کہ یہ خائن ہے۔ 17، جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا۔ 18، سچے کو جھوٹا کہا جائے گا۔ 19، تہمت درازی عام ہو جائے گی، یعنی لوگ ایک دوسرے پر جھوٹی تہمتیں لگائیں گے۔
واٹس ایپ کے زمانے میں آج کل کس کس طرح کے میسج وائرل ہوتے ہیں، اچھے اچھے باعزت لوگوں پر تہمتیں لگتی ہیں۔ 20 بارش کے باوجود گرمی ہوگی۔ 21 لوگ اولاد کی خواہش کرنے کے بجائے اولاد سے کراہیت کریں گے، یعنی جس طرح لوگ اولاد ہونے کی دعائیں کرتے ہیں اس کی بجائے لوگ یہ دعائیں کریں گے کہ اولاد نہ ہو۔ چنانچہ آج دیکھ لیں کہ خاندانی منصوبہ بندی ہو رہی ہے اور یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ بچے دو ہی اچھے۔ 22 کمینوں کے ٹھاٹ ہوں گے، یعنی کمینے لوگ بڑے بڑے ٹھاٹ سے عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ 23 شریفوں کے ناک میں دم آ جائے گا، یعنی شریف لوگ شرافت کو لے کر بیٹھیں گے تو دنیا سے کٹ جائیں گے۔ 24 امیر اور وزیر جھوٹ کے عادی بن جائیں گے، یعنی سربراہ حکومت اور اس کے اعوان و انصار اور وزراء جھوٹ کے عادی بن جائیں گے اور صبح شام جھوٹ بولیں گے۔ 25 امین خیانت کرنے لگیں گے۔ 26 سردار ظلم پیشہ ہوں گے۔ 27 عالم اور قاری بدکار ہوں گے، یعنی عالم بھی ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت بھی کر رہے ہیں مگر بدکار ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر سنیے، عالم اور قاری بدکار ہوں گے، یعنی عالم بھی ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت بھی کر رہے ہیں لیکن ساتھ میں بدکار بھی ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ 28 لوگ جانوروں کی کھالوں کا لباس پہنیں گے۔ 29 مگر ان کے دل مردار سے زیادہ بدبودار ہوں گے، یعنی لوگ جانوروں کی کھالوں سے بنے ہوئے اعلیٰ درجے کے لباس پہنیں گے لیکن ان کے دل مردار سے زیادہ بدبودار ہوں گے۔ 30 اور ایلوے سے زیادہ کڑوے ہوں گے۔ 31 سونا عام ہو جائے گا۔ 32 چاندی کی مانگ ہوگی۔ 33 گناہ زیادہ ہو جائیں گے۔ 34 امن کم ہو جائے گا۔ 35 قرآن کریم کے نسخوں کو آراستہ کیا جائے گا اور اس پر نقش و نگار بنایا جائے گا۔ 36 مسجدوں میں نقش و نگار کیے جائیں گے۔ 37 اونچے اونچے مینار بنیں گے۔ 38 لیکن دل ویران ہوں گے۔ 39 شرابیں پی جائیں گی۔ 40 شرعی سزاؤں کو معطل کر دیا جائے گا۔ ابھی اسی ہفتے کی بات ہے، پچھلے ہفتے کی، کہ سعودی عرب میں کوڑے لگانے کی سزا کو منسوخ کر دیا گیا۔ ہائے ہائے۔ 41 لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، یعنی بیٹی ماں پر حکمرانی کرے گی اور اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی جیسے آقا اپنی کنیز کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ 42 جو لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن غیر مہذب ہوں گے وہ بادشاہ بن جائیں گے۔ کمینے اور نیچ ذات کے لوگ جو نسبی اور اخلاق کے اعتبار سے کمینے اور نیچ درجے کے سمجھے جاتے ہیں وہ سربراہ بن کر حکومت کریں گے۔ 43 تجارت میں عورت مرد کے ساتھ شرکت کرے گی جیسے آج کل ہو رہا ہے، عورتیں زندگی کے ہر کام میں مردوں کی شانہ بشانہ چلنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ 44 مرد عورتوں کی نقالی کریں گے۔ 45 عورتیں مردوں کی نقالی کریں گی، یعنی مرد عورتوں جیسا حلیہ بنائیں گے اور عورتیں مردوں جیسا حلیہ بنائیں گی۔ آج دیکھ لیں کہ نئی فیشن نے یہ حالت کر دی ہے کہ دور سے دیکھو تو پتہ لگانا مشکل ہوتا ہے کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے۔ 46 غیر اللہ کی قسمیں کھائی جائیں گی، یعنی قسم تو صرف اللہ کی یا اللہ کی صفت کی اور قرآن کی کھانا جائز ہے، دوسری چیزوں کی قسم کھانا حرام ہے، لیکن اس وقت لوگ اور چیزوں کی قسم کھائیں گے، مثلا تیرے سر کی قسم وغیرہ۔ 47 مسلمان بھی بغیر کہے جھوٹی گواہی دینے کو تیار ہوگا۔ لفظ بھی کے ذریعے یہ بتا دیا گیا کہ اور لوگ تو یہ کام کرتے ہی ہیں لیکن اس وقت مسلمان بھی جھوٹی گواہی دینے کو تیار ہو جائیں گے۔ 48 صرف جان پہچان کے لوگوں کو سلام کیا جائے گا، مطلب یہ کہ اگر راستے میں کہیں سے گزر رہے ہیں تو ان لوگوں کو سلام نہیں کیا جائے گا جن سے جان پہچان نہیں ہے، اگر جان پہچان ہے تو سلام کر لیں گے، حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کو تم جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، جس کو تم نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو۔
خاص طور پر اس وقت جب کہ راستے میں اکا دکا آدمی گزر رہے ہوں تو اس وقت سب آنے جانے والوں کو سلام کرنا چاہیے، لیکن اگر آنے جانے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہو اور سلام کی وجہ سے اپنے کام میں خلل آنے کا اندیشہ ہو تو پھر سلام نہ کرنے کی بھی گنجائش ہے۔ لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اکا دکا آدمی گزر رہے ہوں گے تب بھی سلام نہیں کریں گے اور سلام کا رواج ختم ہو جائے گا۔ 49 غیر دین کے لیے شرعی علم پڑھا جائے گا، یعنی شرعی علم دین کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے پڑھا جائے گا الیاذ باللہ، اور مقصد یہ ہوگا کہ اس کے ذریعے ہمیں ڈگری مل جائے گی، ملازمت مل جائے گی، پیسے مل جائیں گے، عزت و شہرت حاصل ہوگی، ان مقاصد کے لیے دین کا علم پڑھا جائے گا۔ 50 آخرت کے کام سے دنیا کمائی جائے گی۔ 51 مال غنیمت کو ذاتی جاگیر سمجھ لیا جائے گا۔ مال غنیمت سے مراد قومی خزانہ ہے، یعنی قومی خزانے کو ذاتی جاگیر اور ذاتی دولت سمجھ کر معاملہ کریں گے۔ 52 امانت کو لوٹ کا مال سمجھا جائے گا، یعنی اگر کسی نے امانت رکھوا دی تو سمجھیں گے کہ یہ لوٹ کا مال حاصل ہو گیا۔ 53 زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے گا، یعنی جرمانہ بوجھ سمجھ کے اس کو ادا کریں گے۔ 44 سب سے رذیل آدمی قوم کا لیڈر اور قائد بن جائے گا، یعنی قوم میں جو شخص سب سے زیادہ رذیل اور بدخصلت انسان ہوگا اس کو قوم کے لوگ اپنا قائد، اپنا ہیرو اور اپنا سربراہ بنا لیں گے۔ 55 آدمی اپنے باپ کی نافرمانی کرے گا۔ 56 آدمی اپنی ماں سے بدسلوکی کرے گا۔ 57 دوست کو نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرے گا۔ 58 بیوی کی اطاعت کرے گا۔ 59 بدکاروں کی آوازیں مسجدوں میں بلند ہوں گی۔ 60 گانے والی عورتوں کی تعظیم اور تکریم کی جائے گی، یعنی جو عورتیں گانے بجانے کا پیشہ کرنے والی ہیں ان کی تعظیم اور تکریم کی جائے گی اور ان کو بلند مرتبہ دیا جائے گا۔ 61 گانے بجانے کے اور موسیقی کے آلات کو سنبھال کر رکھا جائے گا۔ آج بہت سارے گھروں کے اندر بہت سے لوگ گانے بجانے کے آلات شو پیس کے طور پر رکھتے ہیں، ڈرنا چاہیے۔ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کسی کے گھر میں اسپیشل میوزک کے آلات اور گانے بجانے کے آلات رکھے ہیں تو اللہ سے ڈر کر اور نہ جاننے کے باوجود رکھا تھا اس پر اللہ سے توبہ کر کے اس کو نکال دینا چاہیے، اس کو سیل آؤٹ کر دیں، اس کا پیسہ کہیں صدقہ کر دیں۔ 62 سریرا شرابیں پی جائیں گی۔ 63 ظلم کو فخر سمجھا جائے گا۔ 64 انصاف بکنے لگے گا، یعنی عدالتوں میں انصاف فروخت ہوگا، لوگ پیسے دے کر اس کو خریدیں گے۔ 65 پولیس والوں کی کثرت ہوگی۔ 66 قرآن کریم کو نغمہ سرائی کا ذریعہ بنا لیا جائے گا، یعنی موسیقی کے بدلے قرآن کی تلاوت کی جائے گی تاکہ اس کے ذریعے ترنم کا حظ اور مزہ حاصل ہو، اور قرآن کی دعوت اور اس کو سمجھنے یا اس کے ذریعے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے تلاوت نہیں کی جائے گی۔ 67 درندوں کی کھال استعمال کی جائے گی۔ 68 امت کے آخری لوگ اپنے سے پہلے لوگوں پر لعن طعن کریں گے، یعنی ان پر تنقیدیں کریں گے اور ان پر اعتماد نہیں کریں گے، اور تنقید کرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ انہوں نے یہ بات غلط کہی اور یہ غلط طریقہ اختیار کیا۔ چنانچہ آج بہت بڑی مخلوق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں گستاخیاں کر رہی ہیں، بہت سے لوگ ان ائمہ دین کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں جن کے ذریعے دین ہم تک پہنچا، اور ان کو بیوقوف بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ قرآن و حدیث کو نہیں سمجھے، دین کو نہیں سمجھے۔ آج ہم نے دین کو صحیح سمجھا ہے۔ پھر فرمایا کہ جب یہ علامات ظاہر ہوں تو اس وقت اس کا انتظار کرو کہ یا تو تم پر سرخ آندھی اللہ کی طرف سے آ جائے، یا زلزلے آئیں، یا لوگوں کی صورتیں بدل جائیں، یا آسمان سے پتھر برسیں، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اور عذاب آ جائے، الیاذ باللہ۔ اب آپ ان علامات میں ذرا غور کر کے دیکھیں کہ یہ سب علامتیں ایک ایک کر کے کس طرح ہمارے معاشرے پر صادق آ رہی ہیں، اور اس وقت جو عذاب ہم پر مسلط ہے وہ در حقیقت انہی بدعملیوں کا نتیجہ ہے، انہی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت پہلے ایک دعا فرما دی جس کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے معمول میں جاری رکھے ہوئے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ ہمیں چاہیے کہ اس دعا کو ہم رٹ لیں، یاد کر لیں، اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں،
خود بھی اس کو پڑھیں، کبھی آواز سے پڑھیں، خاموشی سے ہمیشہ پڑھتے رہیں، آواز سے اس لیے پڑھیں تاکہ دوسرے کے لیے بھی تذکیر ہو جائے، دوسرے کے لیے بھی سبق ہو جائے کہ اس دعا کو مجھے بھی پڑھنا چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، اے اللہ ہم آنے والے فتنوں سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں، ظاہری فتنوں سے بھی اور باطنی فتنوں سے بھی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ 72 فتنے جو آپ کے سامنے ذکر کیے گئے، بیان کیے گئے، یہ سارے کے سارے ہمارے زمانے میں تقریباً 99% ظاہر ہو چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب بھی طرح طرح کی شکلوں میں ہمارے اوپر ظاہر ہو رہے ہیں۔ اللہ جیسا کہ مستقل آج کے دور میں ہم جو 40 دن سے زیادہ بیت گئے ہیں، ہم جو کرونا وائرس کی وبا سے گزر رہے ہیں، یہ بھی تو اللہ پاک کا ایک عذاب ہے، لیکن ہم ہیں کہ ہم ابھی بھی اس سے عبرت نہیں پکڑ رہے، ابھی بھی غفلت بھری زندگی ہے، ابھی بھی انٹرنیٹ کے تماشے ہیں، ابھی بھی واٹس ایپ پہ بے محابہ باتیں ادھر سے ادھر منتقل کی جا رہی ہیں، ابھی بھی جو ہے اس شاد قسم کے لوگ اور فاسد قسم کا عشق کرنے والے حرام قسم کی لذتیں اس سے حاصل کر رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے اب اور کیا اس سے بڑے عذاب کا انتظار ہے کہ تب ہم سدھریں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین۔ پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں، آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں، آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کریں۔ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ اللہ جی معاف کر دیجئے۔ اللہ جی، ہم نے تفسیر کی کتابوں میں پڑھا، رحمان کے معنی ہیں بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والا، اور رحیم کے معنی ہیں بار بار معاف کرنے والا۔ اللہ جی، آپ بڑے بڑے گناہوں کو بھی معاف کرتے ہیں اور بار بار معاف کرتے ہیں۔ آپ نے کوئی لمٹ نہیں رکھی کہ 100 مرتبہ آپ معافی مانگو گے تو میں معاف کر دوں گا، اور 100 کے بعد اب فگر بڑھے گا تو اب ختم، اب کینسل، اب معاملہ بند، اب تمہارے اوپر توبہ کا دروازہ بند۔ میرے پیارے اللہ، آپ نے ایسی کوئی اپنے محبوب کے ذریعے سے بھی ہمیں خبر نہیں دی ہے۔ اے میرے پیارے رب، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، اچھے اللہ معاف کر دیجئے، اچھے رب معاف کر دیجئے، سونے اللہ معاف کر دیجئے، اچھے پیارے رب معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ اگر آپ ہم سب کو معاف کر دیں، اللہ آپ کی شان میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی، میرے پیارے اللہ کوئی کمی نہیں آ جائے گی۔ اور پیارے اللہ، اگر آپ ہم سب پر عذاب دے دیں، ہم سب کو عذاب دے دیں، ہم سب کو جہنم میں ڈال دیں، تو یہ آپ کا عین انصاف ہوگا، اس لیے کہ ہم نے کام بھی تو ایسے ہی کر رکھے ہیں۔ ہم نے اپنے لیے جہنم کے انگاروں کو دہکا رکھا ہے، ہم نے اپنی قبر میں کانٹے بو رکھے ہیں، ہم نے اپنی قبر میں سانپ اور بچھو پالے ہیں۔ اے میرے پیارے رب، اے میرے پیارے رب، اے میرے پیارے رب، دنیا کی گرمی ہم سے برداشت نہیں، دنیا کی آگ ہم سے برداشت نہیں، کانٹا چبھ جائے تو تڑپ جاتے ہیں، بخار چڑھ جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں، پیٹ میں دکھنے لگے تو مچلتے مچلتے پھرتے ہیں۔ اے میرے پیارے رب، اے میرے سونے رب، تکلیف برداشت کرنے کی عادت نہیں ہے، زحمت برداشت کرنے کی عادت نہیں ہے۔ اللہ جی، آپ ہمیں معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ دھوبی بیٹا چاند سا بنا دیجئے، ایسے معاف کر دیجئے کہ پھر ہم کبھی گناہ نہ کریں، اور آپ ہم سے راضی ہو جائیے، اور ایسے راضی ہو جائیے کہ پھر کبھی ناراض نہ ہونا۔ اللہ جی، جس آزمائش سے اس وقت امت گزر رہی ہے، اللہ امت کو بچا لیجئے، امت کو عزت رفتہ دے دیجئے، امت کو عظمت رفتہ دے دیجئے، امت کو شان رفتہ دے دیجئے، امت کو شوکت رفتہ دے دیجئے۔ اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے، یا اللہ اپنی محبت سے جگمگا دیجئے، اللہ اپنی محبت کا اجالا نصیب فرما دیجئے، معرفت کا نور عطا فرما دیجئے۔ اللہ گناہوں کی ظلمت سے یا اللہ ہمارے دلوں کی حفاظت فرما، یا اللہ گناہوں کو، یا اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ رب کریم، سر میں سفیدی بھڑک اٹھی ہے، داڑھی کے بال سفیدی سے چمک اٹھے ہیں۔ اے میرے پیارے رب، جس طرح سے سیاہ بالوں کو آپ نے سفیدی سے بدل دیا، اللہ ہمارے دل کی سیاہی کو بھی سفیدی سے بدل دیجئے، ہمارے گناہوں کی سیاہی کو بھی یا اللہ سفیدی سے بدل دیجئے، نیکی سے بدل دیجئے۔ میرے پیارے اللہ، رحمت کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ اللہ جی، اس وقت
آپ کے بندے روزہ رکھے ہوئے آپ کے دربار میں ہاتھوں کا پیالہ بنا کر آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں. اللہ بھوکے ہیں، اللہ جی پیاسے ہیں، اللہ جی محصور ہیں، اپنے اپنے گھروں میں مقید ہیں. یا اللہ پچھلے رمضانوں میں جس طرح نعمت بھرے دسترخوان ہوا کرتے تھے، یا اللہ امت اس وقت پریشان. اللہ اس وقت امت پریشان. اللہ اس وقت امت پریشان. امت اس وقت پریشان. یا اللہ مجھ تک ایسی خبر پہنچی، ہمارے ایک متعلق نے خبر دی، حضرت میں دودھ مل رہا ہے، نہ کوئی اپنی چکی پہ ہمارا آٹا پیستا ہے. جس علاقے میں رہتے ہیں ہندو بستی ہے، لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں، نہ ہمیں دودھ دیتے ہیں، نہ ہمارا آٹا پیستے ہیں. کئی کلومیٹر پیدل چل کر آٹا پسوا کر لائے، کالی چائے بغیر دودھ کی پی رہے. اللہ انسانوں کو کیا ہو گیا؟ اللہ انسانوں کو کیا ہو گیا؟ انسانوں کو کیا ہو گیا؟ کیا یہ مسلمانوں کے اختیار میں ہے کہ وہ کرونا پھیلائیں؟ میرے پیارے رب آپ جانتے ہیں، یہ تو آپ کی قدرت ہے، یہ تو جند من جنود اللہ ہے. یہ اللہ یہ تو آپ کا لشکر ہے. بندوں کو تو چاہیے تھا کہ آپ کے قدموں میں گر جاتے، وہ اپنی پیشانی رگڑ دیتے، وہ اپنے آپ کو ذلیل کر دیتے آپ کے سامنے، اور اپنے پاپوں کی معافی چاہتے، اپنے کیے دھروں کی معافی چاہتے، اور انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے. لیکن ہائے میرے پیارے رب، پتھروں کو پوچھ کر عقل پر پتھر پڑ گئے. ہائے میرے پیارے اللہ، آپ سنبھال دیجئے، آپ صحیح سمجھ دے دیجئے، آپ صحیح سمجھ دے دیجئے، آپ صحیح فہم دے دیجئے. یا اللہ انسانوں کو یا اللہ اپنی معرفت دے دیجئے، اپنا گیان دے دیجئے، اپنا دھیان دے دیجئے. جو سمجھ رہے ہیں وہ غلط سمجھ رہے ہیں، جو سمجھا ہے وہ غلط سمجھائے. یا اللہ ان کو سمجھا دیجئے، یا اللہ انسانوں کو سمجھا دیجئے، اپنی معرفت کا نور عطا فرما دیجئے. کفر کی ظلمت دلوں سے نکال دیجئے، اپنا بنا لیجئے، اور اپنی کی ہوئی غلطیوں پر پچھتاوے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے میرے پیارے اللہ رحمت کا معاملہ فرما. یا اللہ ہم اپنے ایمان پر، ہم اپنے اسلام پر آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ ہمارے شکر کو قبول فرما. یا اللہ آپ نے ہمیں کتنا پیارا دین عطا فرمایا، کتنا پیارا مذہب عطا فرمایا، کتنا پیارا طریقہ عطا فرمایا، عبادت کا کتنا پیارا ڈھنگ عطا فرمایا. اے میرے پیارے رب آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے رب ہیں، ہم آپ کے بندے ہیں. اللہ اپنے بندوں کی بندگی کو قبول فرما، بندوں کو بندگی کا سلیقہ عطا فرما. میرے پیارے اللہ رحم کا معاملہ فرما. یا اللہ امت کے دسترخوان، نہ جانے کتنے امتی ایسے ہیں جن کے دسترخوانوں پر محدود نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، جن کے دسترخوان ہرے بھرے ہوا کرتے تھے. یا اللہ اس وقت آزمائش سے گزر رہے ہیں. میرے پیارے اللہ ہم دو ہاتھ جوڑ کے آپ سے معافی چاہتے ہیں. اللہ امت پر کشائش فرما دیجئے، امت پر کشادگی فرما دیجئے، امت کے دسترخوان کو ہرا بھرا کر دیجئے، امت کو نیکی کی توفیق دے دیجئے، گناہوں پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اللہ گناہوں سے ایسی طبی نفرت دل میں ڈال دیجئے جس طرح مرے ہوئے کتے اور خنزیر کی نفرت دل میں طبی بیٹھی ہوئی ہے. میرے پیارے اللہ اپنی محبت عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما، اپنا قرب عطا فرما، اپنی ولایت عطا فرما. میرے پیارے اللہ رحم کا معاملہ فرما. ہے میرے پیارے رب حرم میں اذان ہوا کرتی تھی، لاکھوں قدم حرم کی طرف لپکا کرتے تھے. یا اللہ حرم میں اذان گونجتی تھی اور لوگ سجدہ ریز ہوا کرتے تھے. اے میرے پیارے رب آپ بے نیاز ہیں، یقیناً آپ بے نیاز ہیں. اللہ آپ بے نیاز ہیں. اللہ حرم سونا پڑے، دونوں حرم سونے پڑے ہیں. اے میرے پیارے اللہ حرم کو آباد کر دیجیے، حرم کو آباد کر دیجیے، حرم کو آباد کر دیجیے. اللہ ہمارے ہر محلے میں جو آپ کا حرم ہے، اللہ اس کی جو شاخ ہے مسجد کے نام سے، میرے پیارے اللہ ان کو آباد کر دیجیے. اللہ آباد کر دیجیے، آباد کر دیجیے. آپ کو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ہماری تسبیحات کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پیارے اللہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے. ہمیں آپ کے لیے سجدہ کرنا ہے، سجدہ ہماری ضرورت ہے، آپ کی ضرورت نہیں ہے. اللہ جی ہماری ضرورت ہے. ہم سجدہ کریں گے تو آپ راضی ہو جائیں گے، ہم سجدہ کریں گے تو آپ راضی ہو جائیں گے، ہم طواف کریں گے تو آپ راضی ہو جائیں گے. میرے پیارے آپ روٹ گئے، آپ ناراض ہو گئے، آپ راضی ہو جائیے، آپ راضی ہو جائیے، آپ راضی ہو جائیے. تقوی دے دیجئے، پاکیزگی دے دیجئے، معرفت دے دیجئے، قرب دے دیجئے، ولایت دے دیجئے. میرے پیارے اللہ استقامت دے دیجئے.